السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران ملت، معزز سامعین کرام، آج تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا. قرآن کریم شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے اور مکمل ہوتا ہے سورۃ الناس پر. لیکن قرآن کریم کے اختتام پر یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی کچھ آیتیں بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ جو ہے بعد میں قرآن کریم اور واپس پڑھا جائے. تو بزرگان دین کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا رب ہے، پروردگار ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی ربوبیت کا اور اپنے پروردگار ہونے کا بیان فرمایا ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کو بقرہ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. حدیث پاک میں بھی جو یہ بات منقول ہے، صحابہ کے آثار میں بھی یہ بات منقول ہے. اور بعض حدیث ایسی ہیں کہ جن میں سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، مگر وہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اور سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے اور بہت جامع سورت ہے. سورۃ البقرہ کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوا، اور مدینہ طیبہ میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی سورہ بقرہ کا نزول ہوتا رہا. مختلف زمانے میں مختلف موقعوں پر اور مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا فتح مکہ کے وقت میں، جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد میں سورۃ البقرہ کی سود سے متعلق جو آیات ہیں
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. اور سورہ بقرہ کی یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے موقع پر، جس کو جو ہے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اس وقت میں نازل ہوئی. اور اس آیت کریمہ کے نزول کے 80 یا 90 دن کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات فرما گئے. جب آپ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تھا. جب آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے تو وہ آخری وحی آپ کی وفات کے ساتھ میں جو ہے مکمل ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور کسی وجہ سے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی تھی اور رومیوں کی پولیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے گئی، اور رومیوں نے اور ان کی پولیس نے اپنے ایک فرد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں بھیجا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. رفع کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے متعلق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی حدیث متواتر ہے، تسلسل کے ساتھ میں ہم تک کے پہنچی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد میں کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں. اب جو دعویٰ کرے کہ بھائی میں نبی ہوں، تو اب اس کے بارے میں سب سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. اب وہ شخص جو ہے نا جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، کذاب ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، ضال ہوگا، مضل ہوگا، اب اس شخص کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور وحی کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر منقطع ہو گیا. اب کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں، کیونکہ کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. کس کے تابع ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. اور وہ پہلی نماز جب پڑھیں گے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھیں گے. مہدی علیہ السلام مت بولنا آپ لوگ، سمجھ میں آئی بات؟ یہ علیہ السلام جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے صحابی ہوں گے نا، تو اس لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ضروری ہے. تو پھر اس کے بعد میں جو نماز پڑھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی وحی کا سلسلہ جاری نہیں رہا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. اور یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی بڑی عظیم الشان صورت ہے، بڑی لمبی صورت ہے، بڑی طویل صورت ہے.
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سورت پاک کے بارے میں بیان فرمایا. کس کے بارے میں؟ سورۃ البقرہ کے متعلق، کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کو ہم خود نہیں پڑھتے، بلکہ جو ہے نا حافظوں کو کرائے پر بلایا جاتا ہے، اور کرائے پر بلا کر کے جو ہے نا ہم اپنے گھروں میں پڑھاتے ہیں. دیکھو، اگر برکت کے طور پر آپ پڑھا رہے ہو تو اس کی اجرت دینا بھی ناجائز ہے، اور ان حافظ صاحب کو بھی جو ہے نا اس کی اجرت لینا ناجائز ہے. اور اگر علاج کے طور پہ آپ پڑھوا رہے ہو، جن کو بھگانے کے لیے، آصف کو بھگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں جو ہے علماء کرام نے گنجائش دی ہے کہ بھائی اجرت کا لینا اور دینا دونوں جائز ہے. مگر برکت کے طور پر آپ پڑھا رہے ہو، اور اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر میں اگر قرآن خوانی کرواتے ہو برکت کے لیے، تو اس میں بھی جو ہے نا لینا دینا ناجائز ہے. اور اگر علاج کے طور پر پڑھا رہے ہو، یہ بھائی بیوی کے اوپر آصف سوار ہو گیا، جن سوار ہو گیا، تو اب اس کو رفع دفع کرنا ہے، بھگانا ہے، تو اب اس صورت میں لینے دینے کی گنجائش ہے. تو بہرحال ایک الگ مسئلہ تھا جس کا بیان کرنا جب حضرات کے سامنے ضروری تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس میں بھی ہم علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کو بھی فیس دی جاتی ہے اور ڈاکٹر بھی فیس لیتا ہے نا، تو علاج کے طور پر جو ہے نا دونوں جائز ہیں. اور جیسا کہ بخاری کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کے ایک یعنی صاحب کا علاج کیا تھا جو شہر گاؤں کا رہنے والا تھا اور وہاں کا بادشاہ تھا. تو اس کو جو ہے نا کوئی تکلیف ہو گئی تھی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علاج کیا تھا، مگر اس شرط کے ساتھ میں کیا تھا کہ میں اس کے بدلے میں جو ہے اتنی بکریاں لوں گا. مظاہر حج جدید میں بھی جو ہے نا یہ روایت نقل کی ہے. تو وہ اچھا ہو گیا، تو اچھا ہونے کے بعد میں اس نے جو ہے نا غالباً 30 بکریاں دی. دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ نے کیسے بکریاں لی، یہ لینا تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ رہے اس وقت تک کہ جو ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو آپس میں تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ جوڑو. تو اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے علاج کے طور پر لینے دینے کی اجازت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، باعث ہے، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا حسرت ہے اور افسوس کا سبب ہے، بد نصیبی ہے. یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کا چھوڑنا، اس کی تلاوت کو ترک کرنا، یہ بے برکتی ہے، بد نصیبی ہے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں جو ہے نا برکت نازل نہیں ہوتی. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. اور جب گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی تو اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، قرآن کریم کی روشنی کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے تو قرآن کریم میں بیان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا علیما. یہ قرآن کریم سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. گھر میں آپ قرآن کریم پڑھو، مسجدوں میں آپ قرآن کریم پڑھو، یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا، برکت کا سبب ہوگا. اگر آپ گھر میں بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں پڑھتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری بد نصیبی ہے، افسوس ہے، یہ قلق کا مقام ہے کہ ہم نے خدا کی وہ کتاب جس میں اللہ کے قانون موجود ہے، جس میں خدا کے قوانین موجود ہے، اس کو ہم نے ترک کر دیا. دنیا کے قانون کو ہم نے جو ہے نا سارے قانون کو ہم نے معلوم کر لیا. یہ بھائی یہ قانون پر جو ہے نا عمل نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، اس قانون پر عمل نہیں ہوگا تو ویسا ہوگا، اس قانون پر عمل نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، اور اس قانون پر عمل ہوگا تو ایسا ہوگا، اس قانون پر عمل ہوگا تو ایسا ہوگا. سارے قانون معلوم کر لیے
ہندوستان کے قانون جو ہے نا لوگوں کو بہت سارے معلوم ہو گئے، آج کے زمانے میں جو ہے نا جن کو معلوم نہیں تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا، لیکن 1450 سال پہلے تقریباً یہ قرآن کریم نازل ہوا، ہمارے آبا و اجداد پڑھتے آ رہے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم کو قرآن کریم کے قانون معلوم نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں۔ طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ ہاں اگر آپ پڑھو گے سمجھو گے نہیں تب بھی ثواب ہے، اور پڑھو گے تو اور 10 گنا، یعنی سمجھ کر پڑھو گے تو اور 10 گنا ثواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے آگے جو یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے اہل باطل کا قابو اس پر نہیں چلتا، اہل باطل کا قابو اس پر نہیں چلتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل باطل سے مراد یہاں پر جادوگر ہے، کہ جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے جادوگر کا جادو اس کے اوپر نہیں چلتا، لیکن یقین کے ساتھ میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اور ہمارے دل کے اندر یقین نہ ہو تو پورے قرآن کریم کو پانی میں گھول کر کے آپ پی جاؤ یا ہم پی جائیں تب بھی کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ایم ایس ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اس سے میں نے جو ہے نا 5 روز کی دوائی لیا لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوا، یقین نہیں تھا تو اثر نہیں ہوا۔ اور وہی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس میں آدمی جاتا ہے، اس کی دوائی لیتا ہے، یقین کے ساتھ میں کھا لیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یقین ہونا ضروری ہے، اگر یقین ہوگا تو آپ کو اور ہم کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا آسان طریقہ کہ سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھو تو جو ہے نا بھاگ جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ سورۃ البقرہ کی عظمت اور اس کی شرافت اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اور اس کی عزت اور اس کی جلالت شان اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے، لیکن ہم نے تو جو ہے نا سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیت رات میں سونے کے وقت میں پڑھ لے تو اس کے اوپر جو ہے نا شیطان کا اثر نہیں ہوگا، اور اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اب وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں۔ آیت الکرسی پوری ہوتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر، اس کے بعد میں 2 آیت ہے لا اکراہ فی الدین والی پوری آیت، اور اس کے بعد میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم فیہا خالدون تک، یہ 3 آیت۔ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 آیت۔ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیت، 3 آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رات میں اگر شیطان سے محفوظ رہنا ہے، بیماری سے محفوظ رہنا ہے، رنج سے محفوظ رہنا ہے، تکلیف دکھ درد سے محفوظ رہنا ہے تو ان 10 آیتوں کو پڑھ لیا کرو۔ پڑھیں گے 10 آیتوں کو روزانہ، اور کم سے کم ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور جس گھر میں قرآن کریم بالکل نہ پڑھا جاتا ہو، نہ نماز میں نہ نماز کے علاوہ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیاطین کا اڈا بنے گا، وہ دیو کا گھر بنے گا۔ ہم کو دیو کا گھر نہیں بنانا ہے۔ دیکھو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو قرآن کریم کے فضائل سے متعلق باتیں تھیں۔ تراویح میں قرآن کریم جو ہے نا مکمل ہوا،
سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ سے شروع ہوا. دیکھو قرآن کریم کا جو ہے نا تراویح میں پڑھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ایک حافظ قرآن پورے سال بھر بیچارہ پڑھتا رہتا ہے، رمضان میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں اور پورے دن بھر یاد کر کے رات میں تراویح کی نماز میں قرآن سناتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام، پیچیدہ کام ہے. 86 کی بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت میں حافظ قرآن بنا تھا، یہ 17 میں وائی تعلق آئے ہیں. مہابلیشور سے پہلے جو ہے نا نیچے پڑتا ہے مہابلیشور پچگنی، یہ وائی پچگنی مہابلیشور. تو 86 میں جو ہے جب میں حافظ قرآن بنا تھا تو میری پگڑی باندھنے کے لیے مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. کون آئے تھے؟ مولانا اسعد مدنی، جو مولانا ارشد مدنی کے بڑے بھائی تھے. وہ بھی میرے استاد تھے اور یہ بھی میرے استاد ہیں، دونوں بھی استاد ہیں. تو جلسے میں جو ہے میں سونے لگ گیا، تو سوتے ہوئے کو جو ہے اٹھا کر کے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھو. اب نیند کی حالت سے اٹھایا گیا اور پڑھنے کے لیے کہا گیا. اب میں نے جو ہے شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آگے جا کر کے جو ہے نا اٹک گیا میں. 2 جگہ غلطیاں آئی ایک رکوع کے اندر. تو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک پگڑی نہیں باندھوں گا، صاف منع کر دیا. کیا کہا؟ پگڑی نہیں باندھی انہوں نے. مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا میں. آپ پگڑی نہیں باندھی. پھر 1 سال جو ہے انہوں نے کہا کہ 1 سال تک آپ قرآن کریم کا دور کرو، پھر اس کے بعد میں آپ کی پگڑی باندھی جائے گی. 1 سال دور کرنے کے بعد میں مولانا تو آئے نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ مولانا کے سامنے ایک رکوع میں نے پڑھا تھا اور مولانا کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا تھا اس وقت میں، اور مولانا کے ہاتھ سے جو ہے نا بڑا پیڑا کھایا تھا میں. اور دوسرے سال جو ہے مولانا ذل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ولی اللہ صاحب نور مسجد کے امام ڈونگری کے، وہ بھی آئے تھے. اور حافظ داؤد صاحب چپلون کے، وہ بھی آئے تھے. 2 گھنٹے تک کی جو ہے نا میرا قرآن کریم کا امتحان لیا تھا حافظ داؤد صاحب نے، چپلون والے. بالکل گورے جیسے، اوپر سے نیچے تک جو ہے جھیل کے جیسے دکھتے ہیں. نور محمد بھائی جانتے ہوں گے ان کو اچھی طرح. اور اس وقت میں تو جو ہے نا بالکل نوجوان تھے حافظ داؤد صاحب. تو بہرحال اس وقت میں میری پگڑی باندھی گئی. تو یہ قرآن کریم جو ہے نا یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے. جب آدمی توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے نا، تو جس رفتار سے اونٹ نکل جاتا ہے نا، اس سے بھی تیزی کے ساتھ میں دماغ کے اندر سے یہ قرآن نکل جاتا ہے. تو تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا، یعنی پڑھنا، لوگوں کو سنانا اور پیچھے سننے والے کا سننا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے سنایا ہے قرآن کریم. دیکھو یہ سننا سنانا اصل مقصود نہیں ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا اصل مقصود ہے. سنتے تو پوری دنیا ہے، عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سناتے تو بہت ہیں لیکن عمل کتنے کرتے ہیں؟ بھائی عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل تو جو ہے نا عمل کرنا ہے. اگر ہم نے عمل کر لیا نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، عمل نہیں کیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس بات کو جو ہے نا ہم یاد رکھ لیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے. سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل کو، بہت سے مضامین کو بیان کیا ہے. سورہ بقرہ بہت سے مسائل پر، مضامین پر مشتمل ہے. اس لیے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہیں، 1000 حکمتیں ہیں اور 1000 قصص ہیں. اس لیے جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ میں 12.5 سال یا 12 سال کے عرصے میں پورا کیا تھا، یاد کیا تھا. سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں، ترجمے کے ساتھ میں، تفسیر کے ساتھ میں حضرت عمر کو کتنا وقت لگا تھا؟ 12 سال.
اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 8 سال لگے تھے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے سورۃ الفاتحہ؟ پورے قرآن کریم کا نچوڑ۔ پورے قرآن کریم کا نچوڑ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں 3 بنیادی مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ربوبیت کا بیان فرمایا ہے، یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ اور دوسرا بنیادی مضمون اللہ رب العزت نے اپنا مستحق کے عبادت ہونے کو بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارا معبود میں ہوں، عبادت کا مستحق میں ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور تیسرا بنیادی مضمون سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے طلب ہدایت کے متعلق بیان فرمایا کہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر فرمایا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اور اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس راستے کو تم تلاش کر رہے ہو، جس کی ہدایت تم مجھ سے کر رہے ہو، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم تم کو جو ہے نا اس کتاب میں ملے گا۔ اور وہ کتاب اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کی اور فرمایا ذالک آگے بیان فرمایا سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں تم کو صراط مستقیم کے متعلق ساری باتیں ملے گی۔ کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں، قرآن کریم میں، اس کتاب میں صراط مستقیم کو بیان فرما دیا اور تفصیل کے ساتھ میں بیان فرما دیا۔ اب دیکھو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور صراط مستقیم کی طلب جو ہے اس میں کی گئی ہے، اور وہ صراط مستقیم کہاں پر ملے گا؟ قرآن کریم میں ملے گا۔ اب سورۃ البقرہ میں جو ہے نا 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے درمیان میں مسائل کو اور اسی طریقے سے دوسرے مضامین کو بیان فرمایا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اجمالی ایمان کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے بیان فرمایا تفصیلی ایمان کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے شروع ہوتا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک والیہ المصیر۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اجمالی ایمان ہے، مختصر ایمان کو بیان کیا گیا، درمیان میں مضامین کو بیان کیا گیا، اور ساتھ میں درمیان میں زندگی کے سارے شعبوں کو جو زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو زندگی کے لیے، ہر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے درمیان میں اور بیچ میں جو ہے نا بیان فرمایا۔ عبادات کو بیان فرمایا، اخلاقیات کو بیان فرمایا، معاشرے کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اور چیزوں کو بھی جو ہے نا بیان فرما دیا۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے تفصیلی ایمان کو بیان فرمایا۔ اب اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ دیکھو شک کی جو ہے نا 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شک وہ ہے کہ جو خود کلام پاک کے اندر موجود ہو، کلام میں موجود ہو۔ جب کلام کے اندر شک ہوتا ہے تو وہ کلام محل شک اور شبہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کلام میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، کوئی ریب نہ ہو، سمجھنے والے کی سمجھ میں جو ہے نا کچھ فہمی ہو۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو کتاب میں جو ہے نا ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جن کو شک ہو رہا ہے نا ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا کچھ فہمی ہے،
مشرکین مکہ کے اندر جو ہے نا کچھ فہمی ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ کی شروع کی 4 آیت میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور بعد کی 2 آیت میں اللہ رب العزت نے جو پکے ٹھکے اہل کفر تھے نا، جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی تھی، جیسے جلالین کی جو تفسیر ہے، جلالین جو تفسیر کی کتاب ہے، اس میں 2 لائن کی درمیان جو نے لکھا ہے، جیسے ابو جہل ابو لہب، ابو جہل کے اوپر اللہ کی طرف سے کفر کی مہر لگ چکی تھی کہ یہ کفر کی حالت میں مرنے والا ہے، جیسے اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی تھی، اور ایسی اللہ کے علم میں جو آج موجود ہیں، جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، وہ بھی اس میں داخل. تو 2 آیتوں میں اہل کفر کے متعلق بیان فرمایا. تو یہ 5 آیت، یہ 2 آیت، 13 آیت، کتنی 7 آیت، اور آگے ہے 13 آیت منافقین کے بارے میں. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت اہل کفر سے اتنا زیادہ ناراض نہیں ہے جتنا کہ اللہ رب العزت منافقین سے ناراض ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اہل کفر کا ذکر 2 آیتوں میں بیان فرمایا اور منافقین کا ذکر 13 آیتوں میں بیان فرمایا. تو ناراض کس سے زیادہ ہے اللہ؟ بھائی منافقین سے ناراض ہیں. اور پہلے زمانے میں بھی منافقین سے جتنا اسلام کو اور نقصان کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، شاید کسی اور سے نقصان پہنچا ہے. اور آج کے زمانے میں بھی منافقین سے اسلام کو اور مسلمان کو شدید نقصان ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آپ ٹی وی کھولتے ہوں گے، ٹی وی شروع کرتے ہوں گے، یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، وہ کچھ منافق لوگ جو لمبا کرتا پہن کر، داڑھی رکھ کر، سر پہ ٹوپی لگا کر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. 2-4 باتیں اسلام کے حق میں بولتے ہیں اور باقی سب اسلام کے خلاف سنتے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہاں سے پیسے لے دے کر کے جو ہے نا نکلتے ہیں. یہ بدمعاش قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ منافقین لوگ ہیں، اور ایسے منافقین سے اللہ زیادہ ناراض ہے. اس بات کو یاد رکھ لو آپ. ہمیں کفر سے بھی بچنا ہے، نفاق سے بھی بچنا ہے. دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. جب دونوں چیزوں سے ہم بچیں گے تبھی ہمارا جو ہے نا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوگا. اگر ہم نے کفر کے راستے پر چلنا شروع کر دیا اور نفاق والے راستے پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارا جو ہے نا دنیا میں بھی بچنا مشکل ہے. ذلت اور خاری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ذلت اور خاری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا. اس لیے اللہ نے جو ہے نا موقع دیا ہے، سمجھنے کا موقع دیا ہے. کوئی معمولی زمانہ نہیں دیا، کوئی معمولی وقت نہیں دیا اللہ رب العزت نے. اب اللہ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. دیکھو ہدایت کے جو ہے نا 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے درجے؟ 3 درجے. ایک ہدایت وہ ہے جو تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جمادات کو، نباتات کو، معدنیات کو، حیوانات کو، سب کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا درجہ عطا کیا. اور دوسرا جو ہدایت کا درجہ ہے اللہ رب العزت نے مومنوں کو عطا کر رکھا ہے. اور تیسرا جو ہدایت کا درجہ ہے وہ مومنوں کے مقربین، جو اللہ کے بالکل قریبی ہیں، جن کو متقین کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کا وہ درجہ عطا کر رکھا ہے. اور یہی مقربین مومنین اللہ کی خاص ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس خاص ہدایت کو اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان فرمایا، ھدی للمتقین، کہ ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب متقیوں کو. اور متقیوں کی صفات کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے رسول کے اعتماد پر، محض رسول کے اعتماد پر مان لینے کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہے.
ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ہے ہم نے، صرف رسول کی خبر ہم تک پہنچی ہے، ہم نے جو ہے نا اس کو مان لیا، ہم نے اس کی تصدیق کر لی، اس کے اوپر یقین کر لیا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو غیب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو اوقات میں پڑھنا، ارکان کے ساتھ میں ادا کرنا، نماز کی دعوت دینا، یہ نہیں کہ صرف خود نماز پڑھ لیا، 5 وقتہ نماز ادا کر لیا، اس کو نماز کا قائم کرنے والا نہیں کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس کے متعلق قرآن کریم کے 4 پارے میں بیان فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، اچھے کاموں کا حکم کرنے والی ہو اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ پورے احکام اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا، وقتاً فوقتاً نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز خود پڑھنا، نماز کی طرف لوگوں کو بلانا، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ میں، فرائض کے ساتھ میں، سنتوں کے ساتھ میں، واجبات کے ساتھ میں، مستحبات کے ساتھ میں، تمام کی رعایت کرتے ہوئے اوقات کے اندر نماز کو ادا کرنا، اس کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ اس کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز 1 وقت میں پڑھ لیا، یا بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے نا 2 وقت کی نماز 1 وقت میں پڑھ لیا، اس کا نام جو ہے نا اقامت صلاۃ نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا خانہ پوری ہے۔ تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اس کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے آپ کو اور ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک کا متبرک مقدس مہینہ ہے، سحری میں ہم خوب کھا رہے ہیں، افطاری میں ہم خوب کھا رہے ہیں، رات میں عشاء کے بعد میں خوب کھا رہے ہیں۔ آپ پوچھا جائے کہ بھائی اتنا کیوں کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندو تم جو ہے نا خوب حلال پاکیزہ رزق کھاؤ۔ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم خوب کھا رہے ہیں، سحری میں بھی کھا رہے، افطاری میں بھی کھا رہے، عشاء کے بعد میں بھی کھا رہے، سونے کے وقت میں بھی کھا رہے، جتنا غیر رمضان میں نہیں کھاتے اس سے ڈبل ٹبل رمضان میں کھا رہے۔ پڑوس میں پڑوسی بھوکا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کی کوئی فکر ہے؟ بہت سے غریب جو ہے نا بھوکے سو رہے، اس کی کوئی فکر ہے؟ بہت سے غریب جو ہے نا جن کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، ان کی کوئی فکر ہے؟ 4 جوڑی ایک آدمی رمضان میں خرید رہا ہے، ایک آدمی 5 جوڑی خرید رہا ہے، 5 ہزار کے ڈریس اپنی بیوی کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے خریدے جا رہے ہیں، لیکن امت کس حال میں ہے؟ ہزاروں قیدی، لاکھوں قیدی مسلمانوں کے جیل میں قید بند ہے، ان کی رہائی کے متعلق کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ بھائی ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا اندر؟ ان کے لیے کبھی آپ نے دعا بھی کی ہے؟ بھائی سحری میں اٹھ کر آپ نے دعا کی ہے؟ صبح صادق سے پہلے تہجد میں اٹھ کر کے افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٌ، روزے دار کی ایک دعا افطار کے وقت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جو مسلمان قید و بند میں ہے ان کی فکر کیجیے آپ۔ کتنے نوجوان لڑکے، نوجوان طبقہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں مسلمانوں کے، ان کے لیے دعا کرو۔ مسجد میں بیٹھا ہوں میں، 4 یا 5 دن سے جو ہے نا میں دعا کر رہا تھا، ہمارے گھر میں دعا کر رہے تھے، اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو رہائی عطا فرما دے، اور جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی رہائی عطا فرما دے۔ تیسرے دن خبر آئی، کسی نے میسج بھیجا کہ مولانا کو ضمانت مل گئی۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے جیسے اور بھی ہوں گے لاکھوں دعا کرنے والے
میرے محترم بھائیوں بزرگوں، سوچو غریبوں کے بارے میں، مفلسوں کے بارے میں، جو مسلمان قید و بند میں ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا اندر، کس حال میں زندگی گزار رہے ہوں گے اندر۔ یہ بڑا نازک زمانہ ہے، یہ ایسا ویسا زمانہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پر اگر عمل ہوگا نا تو اللہ ہماری زندگی کو آباد کریں گے، ورنہ ہمارا بیڑا غرق ہونے والا۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لو آپ۔ مسجدیں صرف تراویح کے لیے نہیں ہے، مسجدیں سے تراویح کے لیے ہیں، ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی ہیں، ظہر کے لیے بھی ہیں، عصر کے لیے بھی ہیں، مغرب کے لیے بھی ہیں، عشاء کے لیے بھی ہیں، اشراق کے لیے بھی ہیں، اوابین کے لیے بھی ہیں، تہجد کے لیے بھی ہیں، چاشت کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے تمام نمازوں کو جو ہے نا تمہارے اوپر فرض کیا ہے، یا تو نفل کیا ہے یا تو واجب کیا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو اگر آباد کرو گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ ہماری اولاد کو آباد کرے گا۔ اگر ہم نے مسجدوں کو برباد کر دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسل جو ہے نا تباہ اور برباد ہو جائے گی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا نام و نشان بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ کے قانون کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کے قانون کی کتاب ہے۔ قانون کو سمجھنا ہے اور قانون پر عمل کرنا ہے، اور قانون کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کہاں تک پہنچانا ہے؟ دوسرے لوگوں تک۔ تو اللہ نے قرآن کریم کو شروع کیا سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں کیا بیان فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اور آخر میں اللہ نے سورۃ الناس میں بیان فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ برب الناس، شروع میں بھی اللہ تمہارا پروردگار ہے، آخر میں بھی اللہ تمہارا پروردگار ہے، دنیا میں بھی تربیت کرنے والا ہے، اور شروع زندگی میں بھی تربیت کرنے والا ہے، آخر زندگی میں بھی تمہاری تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بیان فرما دیا۔ سورۃ الناس یعنی قرآن کریم کے آخر سورت میں بھی اللہ نے بیان فرما دیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دیکھو شر سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ شر شیطان کا شر ہو، چاہے وہ شر انسان کا شر ہو، من الجنۃ والناس۔ رمضان المبارک میں شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے جو جنات ہوتے ہیں نا، شیطانی انسان جن کو کہا جاتا ہے، وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ نے جو ہے نا مختصر سی زندگی ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ہم قرآن کریم کو سمجھے اور ہم اپنی اولاد کو سمجھائے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہم نے جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر کے جو ہے نا سائنس سمجھا دیا، جغرافیہ سمجھا دیا، اور جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی جو ہے نا چیزیں سمجھا دی، ہنر میں ان کو جو ہے نا ہم نے مہارت دلا دیا، سب کچھ جو ہے نا ہم نے ان کو سکھا دیا، مراٹھی سکھا دی، ہندی سکھا دی، لیکن کیا قرآن کریم کو سمجھنے والا بھی ہم نے بنایا ان کو؟ کہ میرا بچہ جو ہے نا قرآن کریم کو سمجھنے والا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کو سمجھو، چاہے عمر چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ صحابہ کرام کی جو ہے نا بڑی بڑی عمر، تب بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان بنے، اور بننے کے بعد میں قرآن کریم کو سیکھا، تلاوتاً سیکھا، معناً سیکھا۔ صحابہ نے جو ہے نا شرمایا نہیں ہے، بالکل شرمایا نہیں ہے۔ جب آدمی کے اندر سے جو ہے نا علم سیکھنے کا جذبہ نکل جاتا ہے نا، تو آدمی کے اندر جو ہے نا جہالت پیدا ہو جاتی ہے، اور جاہل تو ویسے جو ہے نا وہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ میں جاہل مطلق تو رہتا ہی ہے، لیکن جب عقل سلیم آتی ہے تب بھی نہ سیکھے تو جہالت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے مداہنت، چاپلوسی۔ چاپلوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا دین جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کا دین جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے نا جہالت کو بھی اپنے اندر سے نکالیں، اور مداہنت کو یعنی چاپلوسی کو بھی اپنے اندر سے نکالیں، اور حقائق کو جاننے کی کوشش کریں،
کہ حقیقت کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا، اللہ نے حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا، اللہ نے قرآن کریم کا نزول کیوں فرمایا، اللہ نے کیوں نازل فرمایا قرآن کریم کو؟ ہدایت دینے کے لیے نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو تلاوتاً بھی سیکھیں اور معناً بھی سیکھیں، کریں گے فکر انشاءاللہ، اور سیکھنے کے بعد میں امت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کہاں تک؟ ہاں، یہ اصل مجاہدہ ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، ومن جاہد، کہ جو شخص جو ہے نا مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کو آپ کے مجاہدے کی، میرے مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانیاں دینے سے ہمارا مرتبہ اللہ کی فہرست میں جو ہے نا بڑا ہوا لکھا جاتا ہے، ہمارا مقام بڑھتا ہے، ہماری عزت بڑھتی ہے، ہماری شرافت جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ تو ہم سیکھیں، سیکھنے کے بعد میں امت تک پہنچانے کی کوشش کریں، پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔